سورہ اعراف کے آخری حصے کی تفسیر چل رہی تھی. اس حصے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایمان لانے کے فوائد، ایمان لانے اور تقوی کے فوائد کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی شعار بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. ہم زمین و آسمان کی ساری برکتیں ان پر نچھاور کر دیں گے. زمین سے بھی برکتیں ان کے لیے اللہ رب العالمین بے شمار دے گا، اور آسمان سے بھی برکتیں اللہ رب العالمین ان کے لیے نازل کرے گا اگر لوگ ایمان لے آئے. اگر لوگ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ متقی ہو جائیں، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور شرک کرتے رہے، نہیں. اسی وجہ سے آگے کہا واتقوا، اور متقی بن جائیں، تب زمین و آسمان کی برکت کے سارے دروازے اللہ کھول دے گا. لو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. دیکھیے، ایمان لائے، تقوی شعاری اختیار کی تو اللہ ساری نعمتیں تم پر نچھاور کر دے گا. لیکن وہیں پر اللہ کو جھٹلا دیا، نبیوں کو جھٹلا دیا، یا اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے لیکن نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، نبی کی سنتوں سے اعراض کیا، اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا، تو یہ بھی تکذیب میں داخل ہے. کسی امام کے قول کی وجہ سے، کسی مولوی کے قول کی وجہ سے، کسی شیخ کے قول کی وجہ سے نبی کے قول کو چھوڑ دیا، اللہ کی آیت کو چھوڑ دیا، تو گویا کہ اس کو جھٹلانا ہے، اس کو جھٹلانا ہے. اور اللہ کہتا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تو جھٹلانے کی بنیاد پر ایسے ہی زمین و آسمان کے سارے عذاب کے دروازے بھی کھل جائیں گے. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. وہ سو رہے ہوں گے اور ہم ان کو عذاب میں پکڑ لیں گے. دن میں بھی ہم ان کو عذاب میں گرفتار کر سکتے ہیں. أَن يَأْتِيَنَا بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. وہ کھیل کود میں مگن ہیں، کاروبار میں مگن ہیں، دنیاوی کام و کام میں مشغول ہیں، مست ہیں. اللہ کہتا ہے ہم اسی حالت میں ان کو پکڑ لیں گے. کہا اللہ نے دیکھو بہت ساری قومیں ہیں جن لوگوں نے جھٹلایا، ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا. تو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ اگر تقوی اختیار کیے تو زمین و آسمان کی ساری برکتیں تمہارے قدموں میں اللہ ڈال دے گا. لیکن اگر ایمان لائے یا ایمان نہیں لائے اور ایمان لانے کے بعد اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیے، تو اسی طرح زمین و آسمان کے سارے عذاب کے جو دروازے ہیں وہ اللہ کھول دے گا، اور تمہارے قدموں میں جو اللہ کی نعمتیں پڑی ہوئی تھیں وہ نعمتیں اللہ چھین لے گا. اور کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. سونے کی حالت میں ہو تو یہ کوئی مت سوچے میں اے سی میں سویا ہوں، گھر میں سویا ہوں، نہیں. اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے. کھیلتے کودتے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، سوتے ہوئے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، کھاتے پیتے ہوئے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اللہ کبھی بھی عذاب بھیج سکتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کسی سے بھی انتقام لے سکتا ہے. لہذا اگر اللہ کی نعمتوں سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے تو ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی ضروری ہے. ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی ضروری. اور اگر تکذیب پائی گئی، نبی کی سنتوں سے اعراض پایا گیا، تو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان کی ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا. جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اللہ نے کیا کہا لا يدخلون لا تفتح لهم ابواب السماء. ان کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. یہی وہ لوگ ہیں جن کو فرشتے اوپر لے جائیں گے، دروازہ نہیں کھولا جائے گا، وہیں سے اس کی روح کو پٹک دیں گے زمین پر. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، آسمان سے ان کو گرا دیا جائے گا، ان کو چڑیا اچک لے، کوئی درندہ کھا لے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ایسے لوگوں کی.
ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. ایک مومن ہوگا, متقی ہوگا, تو ہر آسمان پہ جو فرشتے مامور ہیں دروازے پر, وہ سب اہلا وسہلا استقبال کریں گے اس مومن کی روح کا, اس کی تعریف کریں گے, اس پر سلامتی بھیجیں گے. لیکن وہی کافر ہوگا, نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والا ہوگا, اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہوگا, نبی کے سامنے کسی امام کی, فقیر کی, مرشد کی, شیخ کی, مولوی کی بات سننے والا ہوگا, نبی کی سنتوں کو چھوڑ دے گا, تو ایسے لوگوں کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلے گا. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اعاذنا اللہ من. کتنی سخت وعید اللہ نے بیان کی. کہا یہ لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے داخل نہ ہو جائے. یہ کپڑا جو سلتے ہیں, سوئی دیکھتے ہیں نا, اتنی چھوٹی سوئی ہوتی ہے, اور اس کا سوراخ کتنا باریک ہوتا ہے, مشکل سے دھاگا لوگ ڈالتے ہیں, بڑی مشکل سے دھاگا اس کے اندر جاتا ہے. اللہ نے کیا کہا, جب تک کہ اس سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ داخل نہ ہو جائے تب تک یہ لوگ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. کیا اونٹ اس سوئی کے سوراخ میں سے داخل ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں جا سکتے, جنت میں نہیں جا سکتے ایسے لوگ. لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ایسے ہی ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں. میرے بھائیو, جہاں بھی نبی کی بات آ جائے, اللہ کی آیت آپ کو پڑھ کر سنا دی جائے, آمنا وصدقنا, آمنا وصدقنا, ہم ایمان لائے, ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. سمعنا واطعنا, ہماری بات کیا ہونی چاہیے, ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے ہم نے آیت سن لی, اب اس کی اطاعت کریں گے, اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. نبی کی سنت آ گئی, سمعنا واطعنا, ٹھیک ہے سن لیا ہم نے, اب یہی ہم کریں گے. وہ چھوڑ دیں گے وہ ساری تقلید, باپ دادا کی روش کو, باپ دادا کی عادت کو, رسم و رواج کو, باپ دادا کے مذہب کو ہم چھوڑ دیں گے. نبی کی بات آ گئی, ورنہ نہیں سنیں گے, نہیں اطاعت کریں گے. کل قیامت کے دن یہی لوگ کہیں گے, وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. کاش ہم نے اس وقت فلاں مولوی صاحب کی بات سن لی ہوتی, وہ جو آیت بول رہے تھے, وہ جو حدیث نبی کی بیان کر رہے تھے, وہ جو نبی کی سنت بتلا رہے تھے, کاش ہم سن لیے ہوتے, سمجھ لیے ہوتے, عمل کر لیے ہوتے, تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. تو اس وقت فاعترفوا بذنبهم, اس وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. صحیح بات ہے, ہم نے باپ دادا کی روش پر چلا, ہم نے باپ دادا کی باتوں کو مانا, ہم نے فلاں 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 کی باتیں مانی, نبی کی بات نہیں مانی, اللہ کی بات نہیں مانی, نبی کی سنت کی اتباع نہیں کی. تو اس وقت اعتراف کریں گے کہ کاش سن لیے ہوتے, کاش سن لیے ہوتے, اس پر عمل کر لیے ہوتے, تو آج جہنم میں نہ جاتے. تو اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے آخر حصے میں یہ چیز بیان کی. اس کے بعد بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کیا ہے, لیکن ہم اس واقعے میں نہیں جائیں گے. اس کے بعد قوم ہود, قوم صالح, قوم نوح, قوم لوط کے مختصر واقعات اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر کیا ہے. لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک چیز بیان کی کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں, ان اللہ کے ناموں پر ایمان لانا, اسماء و صفات کو ماننا, اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں, اور انہی کے ذریعہ اللہ کو پکارنا. جو نام اللہ نے اپنے لیے بیان کیے ہیں, انہی ناموں کے ذریعے اللہ کو پکار سکتے ہیں, دوسرے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکار نہیں سکتے. جب دعا کریں تو اللہ کے اسم اعظم کو تلاش کریں, جیسے اللہ ہے, الحی ہے, القیوم ہے, یہ اللہ کے اسم اعظم ہے, بڑے بڑے نام ہیں, اور اسم اعظم کے ذریعہ جب اللہ سے کوئی مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا, ضرور قبول کرتا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں, انہی اچھے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو. کچھ لوگ خدا 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 کہتے ہیں, یہ کون سا نام ہے بھئی اللہ کا؟ کہیں عربی میں آیا خدا؟ یہ فارسی لفظ ہے, یہ فارسی لفظ ہے, یہ شیعہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. فارسی لفظ ہے خدا, اللہ کا نام نہیں ہے. نہ تو کسی عربی نام کے اللہ کا ترجمہ, جیسے رب کا ترجمہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں, پروردگار. خدا کسی بھی عربی جو اللہ کا نام ہے ان میں سے کسی کا ترجمہ بھی نہیں ہے, اور نہ بذات ہی یہ اللہ کا نام ہے. اللہ کے اسماء و صفات اور ناموں میں سے کسی نام کا, کسی صفت کا ترجمہ بھی خدا نہیں ہے, اور نہ یہ خود اللہ کا نام ہے. لہذا اللہ کی ذات کے لیے خدا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اللہ کی ذات کے لیے خدا کا لفظ استعمال مت کریں. اللہ نے اچھے اچھے نام اپنے بتلائے ہیں قرآن میں، حدیث میں. ہاں اللہ رب العالمین نے سب واضح کیے ہیں، نبی نے بتلایا ہے. اور یہ بات، اس پر ایک اور تنبیہ میں کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف اللہ کے 99 ہی نام ہیں. نہیں، یہ غلط ہے. اللہ کے صرف 99 ہی نام نہیں ہیں، اللہ کے بہت زیادہ نام ہیں. بس یہ ہے کہ 99 نام واضح ہے اللہ کے قرآن و حدیث میں، ورنہ کچھ ایسے نام ہیں جو اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں. اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے. تو اللہ کے بہت زیادہ نام ہیں، انگنت نام ہے. ظاہر سی بات ہے وہ احکم الحاکمین ہے، مالک الملک ہے، اس کے ناموں کی صفات کی کمی نہیں ہے. جی، تو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے جو نام ثابت ہے انہی ناموں کے ذریعے اللہ کو پکار سکتے ہیں. دوسرے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارنا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. کوئی نام اللہ کا نہ ہو، کوئی صفت اللہ کی نہ ہو، تو ایسے ناموں کے اللہ کے ذریعہ نہیں پکارنا. بہت سارے لوگ عجیب و غریب نام رکھتے ہیں، فتح الرحمان، عبد الہادی، یہ سب اللہ کے نام ہے کیا کہ اللہ کی صفت ہے؟ ہادی اللہ کی صفت ہے؟ اس طرح کے بے شمار نام سب چل رہے ہیں بازار میں، فلاں عبد الہادی، فلاں فلاں فلاں، کون کون کی سب رکھتے ہیں. ان کو پہلے معلوم کرنا چاہیے کیا حقیقت میں اللہ کی صفت ہے کہ نہیں ہے، اللہ کا نام ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد عبد لگا کر استعمال کریں. سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طرح فتح الرحمان، مبین الرحمان، زکا الرحمان، زکا اللہ، یہ سب بھی نام غلط ہے. اللہ یا اس کی صفت کے ساتھ عبد کا لفظ لگانا ہے، دوسرے نام نہیں لگانا ہے. فتح الرحمان، زکا الرحمان، فلاں الرحمان، فلاں فلاں فلاں، کیا کیا کی سب رکھتے ہیں. ایک تو علماء سے نام پوچھتے ہیں لوگ اور پھر اپنی مرضی کے حساب سے رکھ لیتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں، سینکڑوں نام دیے گئے، اچھے اچھے چنندہ نام، ان میں سے نام ایک بھی پسند نہیں آیا ان کو. صحابیات کے، صحابہ کے، سلف کے اچھے اچھے نام پسند نہیں آتے. وہ پتہ نہیں کہاں سے نام ڈھونڈ کے لاتے ہیں، رکھ لیتے ہیں. پھر بعد میں تنبیہ کرو کہ یہ نام غلط ہے، اس کا معنی صحیح نہیں ہو رہا، نہیں مانتے. ان کو اچھا لگا رکھ لیے. ناموں کا اثر ہوتا ہے، ناموں کا اثر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ادھر سے سہل آ رہے تھے کفار کی طرف سے صلح کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سہل آ رہے ہیں، معاملہ آسان ہوگا. سہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسان. تو کہا کہ لگتا ہے معاملہ آسان ہی ہوگا، سہل آ رہے ہیں ادھر سے. ناموں کا اثر ہے. نیک فال ناموں سے لکھ سکتے ہیں آپ. سمجھ رہے ہیں؟ جی، تو بات لمبی ہو جائے گی. اور اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی مختار کل نہیں ہے، نبی کسی چیز کے مالک نہیں، حقیقی ملکیت صرف اللہ کی ہے. جس طرح ایک آدمی اللہ کا محتاج، عام بندے اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، انبیاء بھی اللہ ہی کے محتاج ہوتے ہیں. ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہو، تصرف نہیں کر سکتے دنیا میں. وہ مختار کل نہیں ہے کہ ہر چیز کے مالک ہیں، ہر چیز کا ان کو اختیار ہے، جیسے چاہیں جسے چاہیں دیں، جسے چاہیں منع کر دیں. ان کو غیب کا علم نہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے کہا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. اے نبی لوگوں سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے، امت کو تو چھوڑو، انسانوں کے لیے چھوڑو، اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک بھی نہیں. میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں. اگر میں غیب جانتا لاستکثرت من الخیر، تو بڑی ساری بھلائیاں، بڑی ساری دولت، بڑی ساری چیزیں میں جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. دیکھیے غیب کا دو فائدہ یہاں اللہ نے بیان کیا. اگر کسی کو غیب کا علم ہے تو پوری دنیا کی دولت اسی کے قدموں میں رہے گی، اور کسی کو غیب کا علم ہے تو اس کو کبھی بھی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف لاحق نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ بھائی مجھے فلاں سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، اسے بچے گا. وہ غیب کا علم ہے، کہاں خزانہ، کیسے خزانہ مل سکتا، کہاں سے آ سکتا، کس سے مل سکتا، وہ سب لے وہاں سے جمع کر لے گا وہ. اسی وجہ سے اللہ کو صرف غیب کا علم ہے، تو اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے کس کے ہیں؟ اللہ کا. تو غیب کا یہ فائدہ. اور نبی کی تو یہ حالت تھی کہ مہینہ مہینہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. زمین و آسمان کے خزانے کی بات چھوڑیے،
آپ کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور سے گزارا کرتے تھے، پانی سے گزارا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں پیٹ بھر کر کبھی کیا ہے روٹی نہیں کھائی دونوں ٹائم پوری زندگی میں. کہاں بھی نبی غیب جانتے تو کیا اسے بھوکے پیاسے رہتے؟ اپنے صحابہ کو بھوکے پیاسے رکھتے؟ یہ آدھا آدھا کھجور کھا کر صحابہ نے غزوات کیے ہیں. کیا صحابہ کو جان بوجھ کر اللہ کے رسول پریشانی میں ڈھکیل رہے ہیں؟ جاؤ بھوکے رہو، پیاسے رہو، لڑتے رہو، جھگڑتے رہو. کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں ہے صحابہ کے پاس. نبی کو غیب کا علم ہوتا تو کیا صحابہ کو ایسے ہی پریشانی میں رکھتے، بغیر کپڑے کے رکھتے، بغیر کھانے پینے کے رکھتے؟ نبی کو اگر غیب کا علم ہوتا، آپ طائف میں کیوں جاتے مار کھانے کے لیے؟ اگر پہلے کا علم ہوتا کہ بھئی میرے ساتھ طائف والے ایسا کریں گے، غیب کا علم ہوتا کیوں جاتے طائف میں؟ آپ کو غیب کا علم ہوتا تو ابو جہل یا ابو لہب یا دوسرے لوگ آپ کو ستاتے کیسے؟ آپ پہلے سے تدبیر اختیار کر لیتے. نبی کو غیب کا علم ہوتا، چھپکے کیوں آپ ہجرت کرتے؟ نبی کو غیب کا علم ہوتا تو ایک یہودیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، آپ کے صحابہ کو دعوت دی، آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا، آپ نے بھی کھایا، آپ کے کتنے صحابہ کھا کر شہید ہو گئے، اور آپ بھی کھا لیے، آپ کو بھی علم نہیں ہوا. اور آپ نے کہا مرتے دم تک اس زہر کا اثر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں باقی تھا، اتنا سخت زہر تھا وہ. آپ کو غیب کا علم ہوتا تو کیوں صحابہ کو ایسے ہی جان بوجھ کے زہر کھلا دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نعوذ باللہ. کیا خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے. عائشہ پر تہمت لگائی گئی، ایک مہینہ اللہ کے رسول اتنا پریشان تھے کہ گھر میں جاتے پھر باہر آتے، پھر جاتے پھر باہر آتے، صحابہ سے مشورہ کرتے کیا کروں. اتنا پریشان ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا پریشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ہوئے. یہاں تک کہ حضرت علی سے مشورہ کیا تو کہا کہ طلاق دے دو، آپ کے لیے بہت ساری عورتیں. استغفر اللہ. یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی، یہاں تک نوبت پہنچ گئی. نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے، یہ ساری مصیبتیں جھیلنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ غزوات میں، غزوہ خندق میں کیا نقصان ہوا صحابہ کو؟ غیب کا علم ہوتا کیوں آپ ایسا کرتے؟ کبھی بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اس طرح کی بے شمار باتیں کہی جا سکتی ہیں، بے شمار باتیں جس کو آپ ایک مجلس کیا کئی دن اس کو لگیں گے شمار کرنے میں کہ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو یہ چیزیں کیوں ہوتی. تو معلوم ہوا کہ غیب کا علم صرف رب العالمین، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں، باتیں ہیں، سب اللہ کے پاس ہیں. کوئی انسان، کوئی پیر، کوئی ولی غیب کی باتیں نہیں جانتا، سب اللہ کے محتاج ہیں. یہ سب بکواس حفوات ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ولی صاحب یہ جانتے وہ جائے، سب بیکار کی چیزیں. ایک نبی جب نہیں جانتا، خود اللہ کہہ رہا ہے، یا تو قرآن کو جھوٹا مان لیں، یا تو قرآن کو جھوٹا مانے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. وَمَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، صرف اللہ ہی جانتا ہے. یا اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں نبی کو غیب کا علم تھا، فلاں پیر کو، فلاں ولی کو غیب کا علم ہے، تو قرآن کو جھوٹا قرار دے رہا ہے. اور قرآن کو اگر کوئی جھوٹا قرار دے قولاً عملاً تو یہ شریعت سے خارج ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کا ایک حرف کا بھی انکار کر دے، ایک آیت کی بھی کسی نے تکذیب کر دی تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یا تو قرآن کو جھوٹا مانے، یا تو نبی کو آپ شوق سے اب پھر عالم الغیب سمجھیں. جی اس کے بعد بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. آخر میں، سب سے اخیر میں اللہ رب العالمین، اس کے بعد کچھ شرک کی صورتیں اللہ نے بیان کی ہیں. وقت ضائع نہیں دے رہا ہے، ایک بات اور بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اخیر میں قرآن سننے کے آداب بیان کیے ہیں. قرآن سننے کے آداب کیا بیان کیے؟ آپ نے کہا، اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے کان لگا کر سنو. استماع کا لفظ آیا ہے، سمعوا نہیں کہا گیا. اللہ نے کیا کہا؟ فَاسْتَمِعُوا، غور سے کان لگا کر سنو. وَأَنصِتُوا، اور خاموشی کا مظاہرہ کرو. ایک تو کان لگا کر توجہ کے ساتھ، دل کے کان کے ساتھ سننا ہے. وَأَنصِتُوا، اور خاموش بھی رہنا ہے. کیا فائدہ ہوگا؟
اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، غور سے سن رہے ہیں، خاموش بھی ہیں، تو اللہ نے ایک فائدہ بیان کیا، لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اس سے جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز میں اگر کوئی پڑھ لیا نماز باطل ہو جاتی، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں امام کے پیچھے ظہری نمازوں میں، کیونکہ اللہ نے کہا قرآن پڑھی جائے تو خاموش رہنا ہے، سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کب نازل ہوئی معلوم ہے؟ مکہ میں نازل ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو کفار مکہ شور مچاتے تھے، شور مچاتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، کیوں؟ تاکہ دوسرے لوگ نبی کی بات نہ سن پائیں، قرآن نہ سن پائیں، کیونکہ قرآن سنتے تھے تو بڑے متاثر ہوتے تھے، ایمان لے آتے تھے سب، تو وہ شور مچاتے تھے اور دوسروں سے بھی کہتے تھے شور مچاؤ، سیٹی مارو، یہ سب کام تھا ان کا۔ تو اللہ نے ادب بتلایا، قرآن کی سننے کا یہ ادب ہے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے چلو کہ قرآن جب پڑھا جائے تو غور سے سننا ہے، خاموش رہنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر قرآن کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا نا۔ صحابہ سے بہتر کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کیونکہ نبی سے انہوں نے سیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ بھی پیچھے پیچھے آپ کی قرات کر رہے ہیں، آپ ادھر کر رہے ہیں، صحابہ بھی پیچھے پیچھے کر رہے ہیں، علم نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم ہونے کے بعد بولتے ہیں لعلکم تقرؤون خلف امامی، شاید تم لوگ میرے پیچھے پڑھ رہے ہو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے، آپ بھی پڑھ رہے تھے، ہم بھی پیچھے پیچھے وہی آیتیں دہرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تفعلوا، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ آپ نے کس چیز سے منع کیا؟ قرات پڑھنے سے منع کیا، اور کہا لا تفعلوا الا بام الکتاب، ایسا مت کرو سوائے ام کتاب کے، یعنی سورہ فاتحہ کے۔ فإنه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم ایسا نہ کرو سوائے فاتحہ کے، کیونکہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ نے یہاں کیا کہا؟ سورہ فاتحہ صرف امام کے پیچھے پڑھو، اس کے علاوہ کوئی قرات نہ کرو۔ آپ نے خود کہا سورہ فاتحہ پڑھو، صحابہ پوری قرات کر رہے تھے، آپ نے کہا نہیں پوری قرات نہ کرو، صرف سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بعد خاموش رہو۔ نبی کی بات ہے، حدیث صحیح بخاری وغیرہ موجود ہے۔ آپ نے خود کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن، جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج خداج خداج، تو اس کی نماز ناقص ہے، باطل ہے۔ بے شمار حدیث ہے اس طرح کی، نبی نے خود کہا ہے امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھو جب قرآن بلند آواز سے تلاوت کی جائے، یعنی جہری نمازوں میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، پہلی 2 رکعتوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب بیان کیا ہے، سورہ فاتحہ ہم کو صرف امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ دوسری قرات جو ہے اس کو غور سے سننا ہے، خاموش رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر تراویح ہو رہی ہے 2-4 لوگ بیٹھ کے ادھر باتیں کر رہے ہیں، یہ خلاف ہے نا، قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ قرآن جب پڑھا جائے تو غور سے سننا چاہیے، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ ادھر تراویح ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، ہم ادھر بیٹھ کے 2-4 لوگ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں، 2-4 لوگ وضو خانے کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ قرآن کے آداب، سننے کے آداب کے خلاف ہے، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، اور خود نماز کی بھی بے حرمتی ہے۔ نماز اگر مسجد میں قائم ہو جائے تو کسی کے لیے درست نہیں ہے کہ نماز چھوڑ کے بیٹھا رہے بات کرے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے، یہ اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کوئی عذر ہو، کوئی نقص، کوئی کمی ہو، کوئی ضرورت پیش آ جائے، جائیے بھائی، شوق سے کیجیے، تو شریعت بھی کہہ رہی ہے کہ فوراً جائیے، ضرورت پوری کیجیے، لیکن بغیر کسی وجہ کے گفتگو کرنا، باتیں کرنا، چیخنا چلانا دوران نماز، دوران قرات قرآن، یہ سب قرآن کے آداب کے، نماز کے آداب کے خلاف ہیں، اللہ کی تعظیم کے خلاف ہیں۔ بس یہ چند باتیں سورہ اعراف کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔